عدنان فاروق صاحب یہ بتائیے کہ یہ چیک کتنا ریلائبل ہوتا ہے لین دین کے معاملات میں، اور چیک دیتے وقت اور لیتے وقت کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ اچھا، میں چیک کے متعلق بتاتے ہوئے میں صرف ایک آپ کو اس کی تھوڑی سی 10 سیکنڈ کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے اگر ہم 2002 سے پیچھے جائیں تو یہ ایک ایسا اوفینس تھا جس کو کوئی اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، اور جو کاروباری لوگ تھے، جو بزنس مین تھے، وہ اس متعلق بہت پریشان تھے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ لین دین اور بزنس کے معاملات کرتے ہیں تو ان معاملات میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے۔ ہماری دی ہوئی چیزیں یا ان کی بابت لیے ہوئے چیک یا رقم دی ہوئی یا رقم واپس کسی سے لینی ہے تو وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک میٹنگ ان کی کنڈکٹ ہوئی جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، جو اس وقت پوری طرح حکومت میں تھے، تو اس کے اوپر اس کو کرمنل لا میں امینڈمنٹ کر کے تو 2002 میں اس کو ایک ناقابل ضمانت، جس کو ہم نان بیلیبل آفینس کہتے ہیں، تو اس کو اس کی شکل اختیار کر دی گئی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک چیک کے معاملات میں لوگ بہت سے معاملات سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چیک لے لیتے ہیں تو اس پریشر میں کہ اب پرچہ درج ہو جائے گا، اس پریشر میں کہ اس چیک کے ڈس آنر ہو جانے کی صورت میں یا اس کے کیش نہ ہونے کی صورت میں جو اس کے فیوچر کانسیکوینسز آ سکتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر کافی رقموں کے لین دین میں لوگوں کو ایک پروٹیکشن، ایک تحفظ فیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2002 کے بعد کافی چیزیں سیکیور ہوئی ہیں، لیکن اس کو اصل میں دوسری ڈیفینیشن میں بھی سمجھنا ہوگا کہ کن صورتوں میں چیک لینے کے بعد بھی آپ سیکیور ہیں اور کن صورتوں میں اگر آپ چیک لے بھی لیتے ہیں تو اس چیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ ڈس آنر ہو بھی جائے تو آپ اس طرح سیکیور نہیں ہیں اپنی رقم یا اپنے معاملات کے لین دین کو کور کرنے میں۔ تو اس کے اوپر بھی ایک بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، وہ جیسے جیسے آپ چیک اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو نئی سے نئی بات سامنے آتی ہے۔ اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے کہ بوگس چیک کیا ہوتا ہے اور کن حالتوں میں چیک بوگس ہوتا ہے؟ اگر چیک بوگس ہو جائے تو سب سے پہلے جو حامل چیک ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو چیک ہے، کوئی بندہ اگر کسی کو بھی چیک دیتا ہے اس پرپس کے لیے کہ میں نے اس کی کوئی رقم کسی بھی مد میں ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے دیکھنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چیک کے ڈس آنر ہونے کی صورت میں کون سا ایسا سیکشن ہے جو سب سے پہلے اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس سیکشن کی جو مندرجات ہیں، جو اس کے کانٹینٹس ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں یہ عام لوگوں کی رہنمائی کے لیے کلیئر کر دوں کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں اتنی سٹریم لائن اور اتنی کلیئر ہو گئی ہیں کہ بہت سے معاملات میں اگر چیک ڈس آنر ہو بھی جائے، بوگس ہو بھی جائے، کیش نہ بھی ہو، اور وہ 489F کی ڈیفینیشن میں اگر چیک بوگس ہو بھی جائے اور وہ اس کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس میں فال نہیں کرے گا، تو سمجھیں کہ یہ چیک ڈس آنر ہو بھی گیا ہے تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے، جیسے آپ کا کوسچن ہے کہ چیک بوگس کیا ہوتا ہے یا اس کا کیش نہ ہونا کیا ہے، تو کوئی بھی ایسا چیک جو کوئی بھی شخص بے ایمانی سے، جو لفظ یوز ہوا ہے اس سے متعلقہ سیکشن میں، وہ لفظ ہے whoever dishonestly issues the check۔ یہ پہلی اس کی بات ہے، ڈس آنیسٹلی، بے ایمانی کے ساتھ کوئی بھی چیک جاری کرتا ہے، اور ایک عام بندہ جو اس سے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ چیک وصول کر لیتا ہے کہ جب میں اس کو بینک پہ متعلقہ تاریخ پر لے کے جاؤں گا تو وہاں جا کے یہ چیک آنر ہو جائے گا اور مجھے میری رقم مل جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس مقررہ تاریخ کے اوپر جس تاریخ کا چیک دیا جاتا ہے وہ اس بینک میں لے کے جاتا ہے اور بدلے میں چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک سلپ لگ جاتی ہے، اس میں کئی شرطیں موجود ہیں کہ وہ کس صورت میں ڈس آنر ہوا ہے، اس میں سے کسی بھی ایک شرط کی وجہ سے اگر وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈس آنیسٹلی ایشو کیا گیا چیک تھا۔ لیکن اس کے اوپر پھر مزید کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیا واقعی وہ ڈس آنیسٹلی ایشو کیا گیا تھا، اس کو بھی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کا کوسچن یہ ہے کہ ایک بوگس چیک کیا ہے، وہ چیک جو ڈس آنر ہو جائے، وہ چیک جو ڈس آنیسٹلی ایشو کیا گیا اور آگے سے وہ کیش نہ ہو سکے، اس کو ہم ایک بوگس چیک کہتے ہیں، اور وہ اس کی ڈیفینیشن میں 489 کی ڈیفینیشن جتنی میں نے ابھی بتائی ہے اس میں فال کر جاتا ہے۔ جی، سیکشن 489F پاکستان پینل کوڈ اس کی سزا کا تعین کرتا ہے اور اس کے مدرجات بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر
کوئی ایسا چیک ایشو کرے گا جس میں اس کی بدنیتی شامل ہوگی یا کوئی لائبلٹی کی صورت میں وہ چیک دیا جاتا ہے تو وہ پروف تو کرنا ہے حامل چیک نے، یعنی کہ کمپلیننٹ نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ یہ چیک مجھے اس مد میں دیا گیا ہے۔ اگر سم ٹائم ایسے کوئی چیک دیے جاتے ہیں جیسے کوئی گارنٹی کی مد میں دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کہ جی گارنٹی چیک کے بارے میں جو میں یہ بہت زبردست کوسچن ہے، اور اس میں بدقسمتی سے مور دین 80% معاملات ہیں جو کہ انویسٹیگیشن لیول کے اوپر ہی نہ صرف ریزالو ہو سکتے ہیں بلکہ وہاں پر ہی یہ تمام معاملات جو 489F میں فال نہیں کرتے وہ وہیں پر ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی حیرت انگیز چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں ان کو خود نہ تو اس بارے میں پراپر رہنمائی دی جا رہی ہے، نہ انویسٹیگیشن لیول پہ ان چیزوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف کسی بھی چیک کا ڈس آنر ہو جانا 489F میں فال نہیں کرتا، یعنی کہ ہر چیک جو ہے وہ جب ڈس آنر ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کرمنل اوفینس میڈ آؤٹ کرے۔ دو چیزیں ہیں ادھر، وہ ایک تو یہ کہ کیا وہ کرمنل اوفینس بنا ہے، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ کہ کیا وہ 489F کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اب 489F کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن ہے whoever dishonestly issues the check for two purposes: for repayment of loan and second purpose for fulfillment of an obligation۔ اب یہاں پہ دونوں چیزوں میں دیکھنا ہے کہ اگر کسی بھی ادھار کی واپسی کے لیے چیک دیا جائے یا کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے چیک دیا جائے تو پھر وہ 489F میں فال کرے گا۔ اگر کوئی بھی چیک فور بزنس ٹرانزیکشن ایشو کیا گیا ہے، گارنٹی کے طور پہ ایشو کیا گیا ہے، سیکیورٹی کے طور پہ ایشو کیا گیا ہے، یا لین دین کے معاملات میں ایشو کیا گیا ہے تو وہ 489F میں فال ہی نہیں کرتا۔ اور حیران کن بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنا چیک ڈس آنر کروانے کے بعد جب وہ ایگریوڈ بندہ ہے اور اب وہ کمپلیننٹ ہے تو وہ ایک ایپلیکیشن تیار کرنے کے بعد جب پولیس والوں کے پاس لے کے جاتا ہے، ہم روز کی مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں، تو تفتیشی صرف 2 لفظ لکھ کے لے آتا ہے کہ جی یہ چیک جاری بھی ہونا ثابت ہے، اس کا سائن بھی ثابت ہے جس بندے نے دیا تھا، اور اس کا ڈس آنر ہونا بھی ثابت ہے۔ اس تفتیشی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے، اور خدا کا واسطہ یہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے آپ لوگوں کے تھرو کہ لوگوں کو اس کے اوپر اویئرنیس دی جائے اور تفتیشیوں کی اس کے اوپر رہنمائی دی جائے کہ خدا کا واسطہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ 489F کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے، کیا صرف ایک چیک ڈس آنر ہو گیا، یا وہ جب پریزنٹ ہوا اس وقت جو بندہ جس نے یہ ایشو کیا تھا اس کے سائن ہونا یا اس کا ڈس آنر ہونا صرف سفیشینٹ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ چیک فور ری پیمنٹ آف لون نہیں دیا گیا، فور فلفلمنٹ آف این اوبلیگیشن کے پرپز کے لیے نہیں دیا گیا، مثلاً ادھار لیا ہے اور اس کی واپسی کے لیے نہیں دیا گیا، یا کسی ذمہ داری کی فرائض کی ادائیگی کے لیے نہیں دیا گیا، اور وہ کوئی بزنس ٹرانزیکشن ہے، کاروباری لین دین ہے، گارنٹی کے طور پہ ہے، سیکیورٹی کے طور پہ ہے، تو وہ کبھی بھی 489F میں فال نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جب کوئی چیک گارنٹی کی صورت میں، باہمی لین دین کی صورت میں دیا جائے یا پارشل پیمنٹ ہو چکی ہو تو اس کی تھوڑی سی پیمنٹ رہتی ہو، اس کا چیک جو ہے اس کسی شخص کے پاس ہو، تو ان صورتوں میں جو کرمنل لائبلٹی ہے وہ میڈ آؤٹ نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر سیکشن 489F کا اٹریکشن نہیں ہوتا۔ کہ اگر پارشل پیمنٹ بھی پہلے ہو جائے تو اس کے اوپر بھی وہ کرمنل لائبلٹی نہیں، اس کی ایک بڑی کلیئر وجہ ہے۔ فور دا سیک آف آرگومنٹ ایک بندہ 50 لاکھ روپے کا چیک جاری کرتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ 20 لاکھ 15 لاکھ تو یہ بندہ پہلے ادا کر چکا ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ اب ایک بندے نے آپ سے 35 لاکھ روپیہ لینا ہے اور وہ جا کے چیک کو ڈس آنر کرا لے 50 لاکھ کی لائبلٹی پہ؟ تو 50 لاکھ تو آپ نے اب اس کا نہیں دینا، اب تو دینا ہے 35 لاکھ، اور جو چیک ہے وہ ہے 50 لاکھ کا۔ تو پھر الٹیمیٹلی یہ معاملہ چلا جائے گا کہ آپ سول کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے ایک دعویٰ دائر ہوتا ہے جو لا کے مطابق وہ بھی ایک سمری ٹرائل ہے، لیکن وہ آپ ریکوری کا سوٹ فائل کریں گے، وہ ایک آرڈر 37 ایک لا ایک پراپر اس کا پروسیجر ہے، اس کو آپ فالو کریں گے۔